بن چکا ہے۔ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں جو بہترین انسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں ہمارا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد انبیاء سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کا پہلا خطبہ تھا، ابن حبان اور ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو پہلا خطبہ تھا اس میں ابو بکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اے لوگو، میں اب تمہارے اوپر خلیفہ ہوں اور میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے جملہ بولا میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں، یہ ان کی عاجزی ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سب سے بہترین ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر میں صحیح کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ان کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت نہ کرنا۔ یعنی یہاں تک کہ الفاظ کے اتنے واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا اوپر حکمران ہوں، لیکن اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تم نے میری اطاعت کرنی ہے، اگر میں نے ان سے پھر گیا تو تم بھی میرے سے پھر جانا۔ اب یہ صرف کہنے والی بات نہیں تھی، آپ کی جو دور خلافت تھا اس میں آپ نے کس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ رول پلے کیا، اس کے بارے میں یعنی محدثین وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر تیار کیا، ایک لشکر تھا وہ تیار کیا جو کہ رومن امپائر سے لڑنے جانا تھا اس نے۔ یعنی سوچیں کہ اسامہ بن جو ہے نا زید رضی اللہ عنہ کی عمر اس ٹائم پہ مخالف 18، کچھ بعض روایات میں 18، بعض میں 20 سال تھی، یعنی ایک نوجوان صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنایا، کمانڈر آف دی آرمی بنایا، اور اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس کے خلاف لانچ کر دیا، یعنی رومنز کے خلاف ان کو لانچ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر گئے، پڑاؤ ڈالا، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ایک پینک کریٹ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے صحابہ کے بیچ میں وہ واقعات ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ پینک کریٹ ہوا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ غم کا دن کبھی زندگی میں نہیں گزرا تھا۔ اب وہاں پہ ایک لشکر روانہ ہوا ہے، ایک بہت ہی نوجوان صحابی ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو اسامہ بن زید میسج بھجواتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ مرتدین ہونے کی طرف جا رہے ہیں، وہ دین سے باہر نکلنے لگے ہیں، اس معاملے میں اتنا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، تو ہم واپس آ جاتے ہیں، ہم لشکر واپس آتا ہے آپ کے پاس، ہم آپ کے ہاتھ بازو بنتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ ہرگز چینج نہیں کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ سونپا تھا، یا جو آپ نے ایک چیز کی تھی میں اس کو چینج نہیں کروں گا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا، آپ اسی جگہ پر رہیں، اور لشکر روانہ ہوگا، رومن امپائر کے خلاف یہی لشکر روانہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے جس میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، انہوں نے بھی جب حالات کو ایویلیویٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے پھر یہ پیغام جو ہے یہ دوبارہ بھجوایا، یعنی انہوں نے آپس میں مشاورت کی، صحابہ جن میں انصار بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں، انہوں نے مل کے مشاورت کی اور کہا کہ جی امیر المومنین کو ذرا دوبارہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں، یہ جو لشکر روانہ ہو رہا ہے رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں، یہاں کے حالات اپنے خراب ہوئے ہیں، ادھر مسلمانوں کے اندر یعنی جو نا مرتدین کا فرقہ پیدا ہو رہا ہے، تو پلیز ریکنسیڈر دس ڈیسیژن، اس کو ریکنسیڈر کریں۔ دوبارہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اگر مدینے میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں یہ فیصلہ قائم رہے گا، حتیٰ کہ اگر مجھے درندے چیر پھاڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا جو انہوں نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں اس کو بدلنے والا، میں کون ہوتا ہوں؟ ابھی بھی صحابہ اس بات پہ ریلیکس نہیں ہوئے، اور اب کس کو بھیجا؟ اب عمر بن الخطاب فاروق اعظم کو بھیجا کہ آپ ابو بکر صدیق کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے پیارے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جا کے ان کو سمجھائیے۔ اب عمر بن الخطاب جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس اور ان سے یہی فریاد کرتے ہیں، اور اس دفعہ ڈیمانڈ کیا گئی؟ اس دفعہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ٹھیک ہے لشکر روانہ ہوگا، صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چلے آپ ایسا کریں لشکر روانہ کر دیں، اسامہ بن زید کو اتار دیں وہاں سے۔ اسامہ بن زید بہت نوجوان ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے بیٹل فیلڈ میں، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور بہت سارے جلیل و قدر صحابہ موجود ہیں جو بڑے ہارڈنڈ ہیں بیٹل فیلڈ میں، ان میں سے کسی کو سپہ سالار بنا دے، اور ان کے نیچے جو ایک
آرمی کو جو آپ نے تشکیل دینی ہے رینکس میں، وہ رکھیں جو سب سے ٹاپ فائٹرز ہیں، سب سے ٹاپ وارئرز ہیں، سب سے ٹاپ ملٹری اسٹریٹجی والے ہیں، ان کو رکھ لیں۔ اب عمر بن الخطاب جا رہے ہیں، اب یہ نہیں کہہ رہے لشکر روانہ نہ کریں، لشکر روانہ کر دیں، لیکن جو نبی نے فیصلہ کیا تھا کہ اسامہ بن زید اس کو لیڈ کریں گے، اس کو چینج کر دیں، اور کوئی بہتر صحابی جو ہیں جو اپنے رتبے میں، اپنے مقام میں، اپنے وار اسٹریٹجی میں زیادہ افضل ہیں، ان کو اپوائنٹ کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یعنی اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، ہلاک ہو جاؤ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیسی باتیں تم کر رہے ہو کہ جو فیصلہ میرے پیارے نبی نے کیا تھا میں کون ہوتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا، آپ اپنے فیصلے سے ٹس سے مسنا۔ کیوں؟ کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ اور عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر صدیق بالکل حق پر تھے، بالکل واضح ہو گیا کہ اس دن ابو بکر صدیق جو تھے وہ حق پر تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ لشکر گیا، روانہ ہوا، اور روانہ کس طرح سے ہوا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اسامہ بن زید کے پاس گئے، ان کے گھوڑے کی جو ہے نا لگام پکڑی، اسامہ بن زید گھوڑے پر ہیں، اسامہ بن زید اترنا چاہا انہوں نے کہ بھئی امیر المومنین جو ہیں وہ تو نیچے ہیں، میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو آپ اترنے لگے اور آپ نے کہا کہ چلو میں اتر جاتا ہوں آپ اوپر بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں لگام پکڑوں گا، امیر آج تم ہو، اس لشکر کے امیر تم ہو، جس طرح نبی نے فرمایا تھا اسی طرح یہ لشکر روانہ ہوگا، اور آپ ان کو الوداع کہہ کر آئے، اور الحمدللہ مسلمانوں کو اس میں کامیابی بھی ہوئی۔